پہلے مجھے وہ ایک تذکرۃ الرشید کی وجہ سے وہ یاد آ گئی وہ بات. طاہر اشرفی نے اپنی اس ویڈیو میں ساحل الدین کو کہا کہ یہ بڑا بیہودہ ہے. تو میں پھر طاہر اشرفی صاحب کو بتاتا ہوں کہ بیہودگی کن لوگوں کے اندر ہے. ہائے 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 ہائے. اشرفی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ارواح ثلاثہ، 3 اولیاء کی کرامات جو اپنے بزرگوں کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. ان میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی بھی شامل ہیں. تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی مدرسے میں پروگرام تھا بڑے لیول کا. آج کل کے مفتی تو چھپ کے ان کی ویڈیو بنتے ہیں نا، یہ وہ ویڈیو ہے جو پبلکلی بنی ہوئی ہے، سی سی ٹی وی میں نہیں ہے. اور اس کے راوی ایک سکہ صدوق دیوبندی عالم اشرفی تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کوئی مجمع تھا ہمارے مدرسے کے اندر، تو مولانا قاسم نانوتوی کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹا لیا. اچھا لٹایا، اس کے بعد انہوں نے کروٹ اپنی ان کی طرف کی اور عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. یہ لکھا ہوا ہے، نہ لکھا ہوا ہے مجھے پکڑ رہی ہو. اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ میں بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب نے کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے ہم قائل ہیں، جو الموند میں لکھا تھا. یہ سینے سے فیض اس طرح لیا جاتا ہے اور قبروں سے فیض بھی اسی میں لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب وہ جو میاں میاں کر رہے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، جو اس کیس میں مفعول تھے، تو وہ مفعول جو ہیں وہ اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. خواب میں نہیں، بیداری میں. بیداری میں مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی بالکل لکھا ہے. انہوں نے کتاب بھیج، میں کتاب بھیج دی، انہوں نے پڑھ بھی لیا. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا وہ سینسر ہے. تو یہ 6 سال بعد قبر سے نکلے ہیں، لیکن جو کہ نکلنے والا دیوبندی تھا لہذا توحید ہے. اگر بریلوی نکلا ہوتا تو شرک ہوتا. یہ ان کا ٹوٹل اوقات ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب واپس ہے وہ میاں جو تھے نا جی، وہ تو یہاں تک صرف بات ختم نہیں ہوئی ہے. تذکرۃ الرشید سے مجھے یاد آیا تھا، تو تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں ان کے عقد میں آئی ہیں. جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن جو ہے ان کی شکل میں دیکھی، نہیں، میاں قاسم جو ہے دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے. پھر آگے بھی انہوں نے لکھا ہے. ہاں اور وہ اگلے والے الفاظ آپ خود پڑھ لیجیے گا. اینڈ پہ انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رشید احمد گنگوئی کے مرنے کے بعد قاسم نانوتوی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کرنی تھی نا، تو اس لیے اس قسم کا خواب آیا. ان کو خواب اسی قسم کے آتے ہیں. اب اشرفی تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی، تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا، جی میں نے دیکھا کہ اما عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہ بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفراللہ. دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے وہ یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی ہے بزرگوں کی. ابھی تو اشرف علی رسول اللہ والا خواب تو اپنی جگہ، اور وہ صرف خواب نہیں ہے، اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا، جی اس بیچارے کا کیا قصور. ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے، ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر تیرے شیطان چڑھے. کہنا نہیں، تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے، جو تو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا. یہ تو بے اختیار نہیں تھا.